4 بہنیں ہیں میری، جس طرح میں اپنی 4 بہنوں کو لے کر ڈرتا رہتا ہوں نا، جس طرح میرے دل میں اپنی 4 بہنوں کو لے کر خواہش ہے کہ ان کو کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی حیا کی حفاظت کریں۔ یہی جذبات تمہارے لیے بھی ہے میری بہن۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک ایسی پاکیزہ زندگی گزارو کہ اللہ تم پر رشک کرے۔ میری بہن، وہ حیا جو تمہارا قیمتی لباس ہے، جب تک تم اپنی حیا کی حفاظت کرو گی تب تک معاشرہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری عزت کو ایک خراش بھی نہیں آ سکتی۔ وہ حیا کہ جب ایک عورت اس حیا کی حفاظت کرتی ہے تو اللہ بھی ایسی عورت پر رشک کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ پھر اگر زمانہ ایسی عورت کو بدنام کرنے کی چالیں سوچتا ہے نا تو اللہ میدان میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت لگی نا وداؤٹ اینی ریزن، تو اللہ تو جانتا تھا ان کی سچائی، اللہ کو تو پتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی پاک دامن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں انہوں نے کبھی خیانت نہیں کی، لیکن کچھ ظالموں نے مل کر ان پر تہمت لگا دی۔ تو اللہ آیا کہ نہ آیا، حضرت عائشہ کے لیے گواہی دی نا اللہ نے کہ یہ پاک دامن ہے۔ جو لڑکا یا جو لڑکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر فجر میں نہ اٹھے، ظہر نہ پڑھے، عصر نہ پڑھے، مغرب نہ پڑھے، عشاء نہ پڑھے، چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہو اس پر، اسے کرنے کی ہمت نہ ہو، وہ آئی لو یو بول کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ عجیب نہیں ہو جائے گا یہ؟ جو انسان اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدے سے مکر گیا ہو وہ کسی انسان سے کیا نبھائے گا یار؟ جس انسان کو اپنی پرواہ نہ ہو، اپنی آخرت کی پرواہ نہ ہو، وہ کسی دوسرے کی کیا پرواہ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ محبتوں کو بدنام کرنا چھوڑیں۔ اگر آپ نے کسی کی زندگی برباد ہی کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کی ہستی کھلکھلاتی خوشیوں کو آگ ہی لگانی ہے تو محبت کے نام پر نہ کریں، ریالٹیز کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے آیا کریں کہ بھائی نفس اور شیطان کا مارا ہوں، اندر کی گرمی سے پریشان ہوں، میرے کرتوتوں کی وجہ سے اور بدنظریوں کی وجہ سے ڈیزائرز میرے ہٹ ہو رہے ہیں، تو شیطان بننا چاہتا ہوں، بھیڑیا بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو کیا آپ اپنا آپ مجھے کچھ پل کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سونپ سکتی ہیں یا سونپ سکتے ہیں؟ تو جب آپ ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر کسی کے پاس جائیں گے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے، الٹا تمہیں 2 جوتیاں مار کر واپسی کا راستہ دکھائیں گے۔ جس کے لیے نکاح جیسی حلال چیز مشکل ہے، اس بے غیرت کے لیے یہ حرام ریلیشن کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ تو یہ ساری ہوس کی گیم ہے بھائی، اپنے آپ کو۔ تو جہنم میں جانے والا شخص بھی سیٹسفائیڈ ہو کر جہنم میں جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کوئی ناانصافی نہیں کی۔ وہ رب جو پوری خلقت کو انسان کے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر رہا ہے، اب یہ انسان اس لائق ہے کہ اللہ رب العزت کے کسی حکم کو نہ کرے، کسی بات کو نہ کرے، اللہ کو لائٹ لے، اللہ کو زندگی کا کوئی پارٹ ہی نہ بنائے، اسی کا کھائے، اسی سے مانگے، اسی کے دیے ہوئے رزق سے اپنی اولادوں کو بڑا کرے، اسی کی دی ہوئی چیزوں سے اپنی شہرت بنائے، اپنی عزت بنائے، اپنا نام بنائے، اور پھر وہی اللہ جب اس سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ باؤنڈریز کے اندر رہو، لمٹس میں رہو، میری مانو، میری عبادت کرو، تو وہ انسان آگے سے کہے کہ یار مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ انسان اس لائق ہے نہیں کہ یہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینکا جائے؟ یار دیکھو، جب اللہ رب العزت گناہگاروں کو جہنم کی طرف بھیجے گا نا تو بھیجنے سے پہلے ان سے ایک کویسچن بھی کرے گا کہ آج کہیں تم پر کوئی ظلم تو نہیں ہوا؟ آج میرے فرشتوں نے تمہارے اعمال نامے میں کچھ ایسی چیزیں تو ایڈ نہیں کر دی کہ جو تم نے نہ کی ہوں اور انہوں نے ویسے ہی خود سے لکھ دی ہوں؟ تو ایک جہنم میں جانے والا انسان بھی اللہ کے عدل، اللہ کے انصاف کے معاملے میں اتنا سیٹسفائیڈ ہوگا کہ وہ جہنم میں جا رہا ہوگا اور جاتے ہوئے کہے گا کہ اللہ، نہ آپ نے مجھ پر کوئی ظلم کیا اور نہ ہی فرشتوں نے کچھ ایکسٹرا چیز ایڈ کی میرے اعمال نامے میں۔ میں نے اپنے اعمال نامے میں وہی سب کچھ پایا جس کو میں نے اپنی مرضی سے کیا۔ یہ سارے میرے ہی کرتوت تھے، یہ سارے میرے ہی اعمال تھے، یہ ساری بے حیائیاں میری تھی، جس کی وجہ سے آج میں اس جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ تو جہنم میں جانے والا شخص بھی سیٹسفائیڈ ہو کر جہنم میں جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کوئی ناانصافی نہیں کی۔ اللہ رب العزت اگر مجھے جہنم میں بھیج رہے ہیں تو میرے اعمال، میرے کرتوتوں کی وجہ سے بھیج رہے ہیں۔ ادروائز وہاں پر لڑائیاں ہو جاتی، لوگ اللہ سے لڑنے لگ جاتے کہ اللہ آپ نے ہمارے ساتھ ناانصافیاں کی ہے، آپ نے ایسا کیا ہے، ویسا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جب جہنم میں لوگ جا رہے ہوں گے تو یہ منت کر رہے ہوں گے۔ مجھے بتائیں یہ منت کیوں کرتا ہے انسان؟ جب اسے احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطیوں کا، جب وہ مان لیتا ہے کہ ہاں مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا،
یہ میرا ہی کیا دھرا تھا اور آج میں بھگت رہا ہوں، تب جا کے وہ جھک جاتا ہے، تب جا کے وہ عاجزی شو کرتا ہے، منت کرتا ہے. ادروائز انسان میں تو بہت بڑی اکڑ ہے. شیطان نے تو ایک سجدے سے انکار کیا تھا، انسان ہزاروں سجدوں سے انکار کر رہے. تم نے آج سے پہلے جو بھی کیا تم نے چھوڑو، اس کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، محبت کا قیام کرو، عاجزی کا رکوع کرو اور امید کی کیفیتوں سے اللہ کو سجدے کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، چولی پھیلاؤ، جتنا گر سکتے ہو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ اللہ کے سامنے. جتنی عاجزی ہے تمہارے اندر ساری اللہ کے سامنے رکھ دو اور اللہ سے کہو کہ اللہ بہت بڑے بڑے گناہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ بہت بڑی بڑی بغاوتیں لے کر آیا ہوں، جانے انجانے میں نے ہر وہ چیز کی جس سے تو نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کروائی، کچھ اپنی مرضی سے کی. اللہ یہ چھپن چھپائی کی زندگی مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی، میں اب تیرے سے جڑنا چاہتا ہوں، میں آیا ہوں اپنا جرم قبول کرنے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے. کیونکہ ایک آیت میرے کانوں تک پہنچی ہے، اور میں اگر تم سے ایک پرسنل بات شیئر کروں اپنی، جب زندگی تنگ ہو چکی تھی مجھ پر، جب لوگ نہیں سمجھ رہے تھے مجھے، جب مجھے میرے گناہ اور میرے گندے اعمال ڈرا رہے تھے، تو قرآن کی اس آیت نے مجھے ایک نئی زندگی دی. اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا تو شاید آج میں آپ لوگوں سے یہاں بات نہ کر رہا ہوتا، اور وہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. کہ اے نبی میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، بہت بڑے بڑے لیول کے، اللہ کو ناراض کیا، جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ مت سوچنا کہ اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا. جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں خوش ہو گیا، مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، ایک نیا راستہ مل گیا. تو تم بھی جاؤ اللہ کے پاس اور اللہ سے کہو کہ اللہ میں بھی گنہگار ہوں، اللہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو تجھ سے دور بھاگتے ہیں، لیکن میں آ گیا میرے رب، اب نہیں جاؤں گا، مجھے بھی قبول کر لے، یہ گناہ کیے میں نے، بس ان کو معاف کر دے. اللہ سے اپنا حال بیان کرو، اور جب تم معافی مانگو تو خوشی خوشی اٹھو کہ تم نے جس رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے نا، وہ بہت بخشنے والا ہے. اب یقین کرو اور اس کے بعد سے نئی زندگی شروع کرو. کیا مشکل ہے اس میں؟ چھوڑ دو بے حیائی، چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو غفلتیں. کتنی دفعہ کی ہیں تم نے یہ ساری چیزیں، کیا فائدہ ملا؟ کچھ بھی نہیں، آگے بھی نہیں ملنے والا. بس پھر اپنی زندگی عبادتوں کے ساتھ جوڑ لینا، علم کے ساتھ جوڑنا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سب ٹھیک ہو جائے گا. اور جو بھی حالت اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر آئے اس پر صبر کرنا، اس پر راضی رہنا، اور اللہ سے کہنا کہ اللہ حالت تو بڑی مشکل ہے، لیکن اگر اس مشکل حال میں تیری رضا مجھے مل رہی ہے تو اوکے، ٹھیک ہے. ہاں، دنیا کی پرواہ نہ کرو، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو گے تو ایک مضبوط انسان بن کر لوگوں کے سامنے آ پاؤ گے. اگر اللہ سے دور بھاگتے رہے تو باوجود اس کے کہ دنیا میں تمہارے نام کے چرچے ہوگے، لیکن تم اپنے آپ کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے، تو بس توبہ کریں گناہوں سے، رک جائیں بے حیائیوں سے، منہ موڑیں اللہ کی بغاوتوں سے، اللہ سے دور جانے کے بجائے اللہ کی طرف آنے کی کوشش کریں گے نا کوشش. یہ تو نہیں کہو گے کل سے کروں گا، پرسوں سے کروں گا، ابھی سے. یہ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، یہی لوگ کندھے دے کر زمین کے حوالے کر کے 2-4 دن کا رونا رو کے بھول جاتے ہیں. تو اور ہمیں ساری عمر یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے خاص ہے، ہمارے ہونے سے دنیا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے. نو بڈی، تیرے ہونے نہ ہونے سے واللہ کسی کو فرق نہیں پڑنے والا. اللہ کے لیے آیا تو اللہ کے لیے رہ، اور اللہ کے پاس جا. چھوڑ دفع کر یہ دنیا کی فکریں، جتنی ہے اس پہ خوش رہ. اگر آج تیرے پاس گاڑی واڑی نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، کل آ جائے گی. ٹینشن نہ لیا کر، گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، دوست نہیں ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے، جو چیز ہے ہی نہیں اس کی ٹینشن کیوں لینی؟ اللہ تو ہے نا. دیکھ، تو کہتا ہے دوست نہیں ہے، اگر دوست ہوتا تو تجھے خوشی ہوتی. تو کہتا ہے گاڑی نہیں ہے، اگر گاڑی ہوتی تو تجھے خوشی ہوتی ہے نا. یعنی جو چیزیں نہیں ہے تو ان کے بارے میں سوچتا ہے، اور جب چیزیں تمہاری زندگی میں آ جاتی ہیں تو پھر تمہیں خوشی ہوتی ہے. تو اللہ کے بندے، یہ جو اللہ تمہاری لائف میں ہے، اس تو اللہ کا بندہ ہے، یہ بات تجھے خوش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ساری عمر کیا لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے روتا رہے گا، انتظار کرتا رہے گا؟ تو میری جان اپنے اس لٹکائے ہوئے پیارے سے چہرے پر خوشی کے آثار لا. حیران کر دے اس دنیا کو کہ بھائی اس فقیر کو کس بات کی خوشی ہے. پریشان کر دے اس دنیا کو کہ یہ تو اکیلا ہے، اس کا تو کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا، پھر یہ اتنا خوش کیوں ہے، اتنا مضبوط کیوں ہے؟ اب انہیں کیا خبر کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، جو چھوڑ کے نہیں جاتا، جو تمہیں بہت محبت کرتا ہے، جو تم سے بہت پیار کرتا ہے. اچھا لگ رہا ہے نا سننے میں؟ یہی حقیقت ہے. سوچ، اس کا یقین تجھے کس درجے پر فائز کر سکتا ہے.
سوچ اگر تو آج یہ یقین کر لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ میرا دوست ہے، تو کتنا خوش ہو جائے گا، اور اس خوشی میں جھوم اٹھے گا، تو ساری ٹینشنیں تیری غائب ہو جائیں گی۔ تو ہمیشہ رہتا ہی اس میں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں، جو ہے اس پہ فوکس کر۔ مسلمان ہے تو تیرے پاس ایمان ہے، تیرے پاس اللہ کا تعلق ہے، تعارف ہے، جنت دوزخ کا یقین ہے۔ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کا یقین ہی۔ اللہ کے بندے، دنیا ملنے کے بعد دنیا والوں میں تیری واہ واہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے مل جانے کے بعد آسمان والے بھی تیری تعریف پہ اتر آتے ہیں۔ خواہش ہی کرنی ہے تو کوئی بڑی خواہش کر، راضی ہی کرنا ہے تو رب کو راضی کر، ٹائم ہی لگانا ہے تو اپنی آخرت پہ ٹائم لگا، تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کما لے، کیونکہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ خالی ہاتھی تو جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر اس بات کا ثبوت دے کے جاتا ہے کہ مال و دولت کام نہیں آتا، رشتے کام نہیں آتے ہیں۔ دنیا ایسے منہ کھول کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی یہ خواہش ہے، اس کی یہ کوشش ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، اور اس اٹریکشن میں یہ نوجوان اللہ کو اپنی لائف سے مائنس کر دے۔ اس کی ساری خواہشیں، اس کی ساری امیدیں، اس کی ساری سٹرگل اس دھوکے کی دنیا سے جڑ جائے، اور وہ ریالٹی جو اگنور کرنے سے بھی اگنور نہیں ہوتی، وہ حقیقت کہ جس سے انسان اگر آنکھ بند بھی کرے تب بھی وہ اس حقیقت سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، اس ریالٹی اور ان حقیقتوں سے انسان کو غافل کر دے۔ لگائے گی دنیا تمہاری بہت بڑی قیمت، اگر تم نشوں کے عادی ہو تو تمہیں نشے بھی کروائے گی، اگر تم محبتوں کے شوقین ہو تو نئے نئے چہروں سے تمہیں محبت بھی کروائے گی، اگر تم دولت کے پجاری ہو تو یہ دنیا تمہارے ایک ایک قدم کی بولی لگائے گی، لیکن بدلے میں تمہیں اس کی غلامی کرنی پڑے گی۔ بدلے میں وہ اللہ جو تمہارا رہبر ہے، جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنی خواہشوں کو حلال طریقوں سے پورا کرتا ہے، جو اس انسان کا ساتھی ہے جو بن دیکھے اس پر ایمان لاتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ دنیا کی یہ خواہش ہوگی کہ آپ اس اللہ کو اپنے دل سے مائنس کر دو، اس اللہ کا خیال آپ اپنے دلوں سے نکال دو، اپنے ذہنوں سے نکال دو، پھر یہ دنیا آپ کو بہت اپریشیٹ کرے گی، عزتیں، دولتیں، شہرتیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا دینے کو تیار ہو جائے گی۔ تو یار کسی بھی صورت میں، مالدار ہو، غریب ہو، رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، جو بھی ہو بھائی، اللہ کو اپنے دل سے مائنس نہ کرنا اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے لوگوں کے لیے۔ ادروائز اپنی ہی سوچوں میں گرفتار ہو کر کہیں کھو دو گے خود کو، تمہارے اپنے دل کے جذبات تمہیں لے ڈوبیں گے، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بربادی کا سامان اکٹھا کرنا شروع ہو جاؤ گے، کہ تمہاری یہ آنکھیں تمہارے کنٹرول میں نہیں رہیں گی، اور ان آنکھوں کی وجہ سے تم دنیا اور آخرت میں گمسم ہو جاؤ گے۔ اللہ کا احساس انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، اللہ کا یقین انسان کے قدموں کو مضبوط کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے جڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا علم، اس کا شعور اسے یہ طاقت بخشتا ہے کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اور حق بات کرے، جبکہ گناہ اور اللہ سے لا تعلقی اور اللہ سے دور ہونا انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ایسا بندہ جو اللہ سے دور ہو جائے، این ممکن ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے ایک ویل سیٹلڈ انسان بن جائے، اس کا بینک بیلنس پہلے سے زیادہ انکریز ہو جائے، اس کی عزتوں میں، شہرتوں میں، فالوورشپس میں اضافہ ہو جائے، لیکن یہ ساری دولتیں، یہ ساری سچویشنز عارضی ہیں۔ بڑے سے بڑا مالدار بھی مرتا ہے، ملین بلین ٹریلین فالوور ہولڈر بھی مرتا ہے، خوبصورت انسان بھی مر جاتا ہے، وہ جس کے نام کے چرچے ہوتے ہیں، جو شہرتوں کی پیک پر ہوتا ہے، وہ بھی مرتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کا تعلق ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ جو بندہ بھی شادیوں میں ناچ گانا کر رہا ہے یا کرائے پہ لڑکیوں کو اپنے مہمانوں کے سامنے نچواتا ہے، ان پہ پیسے پھینکتا ہے، یہ لوگ اللہ رب العزت کی حدودوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کو احساس ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، انہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے، انہیں ایسا لگتا ہے جیسے پیسہ ہے تو کر لینی چاہیے یہ ساری چیزیں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ کلو وشربو، کھاؤ پیو، منع نہیں کر رہا میں، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے آگے بڑھو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو یاد رکھیے گا، جتنے بھی یہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ شادی بیاہ کے فنکشنز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہوئے مزہ آئے گا آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ لوگ ترسے ہوئے لوگ ہو، آپ تو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر زندگی گزارنے والے لوگ ہو، آپ کی اپنی تو کوئی مینٹالٹی ہے نہیں، نہ تو آپ کے پاس اپنا کوئی شعور، نہ ہی آپ اس قرآن سے ایجوکیٹ ہونا چاہ رہے ہو، نہ ہی آپ کے پاس حدیثوں کو سیکھنے کا ٹائم ہے، نہ ہی بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی دو چار عقل کی باتیں سننے کا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ میں اور آپ تو بے لگام گھوڑوں کی طرح، جاہلوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور کوئی بھی بڑا جاہل ہمیں گلے سے پکڑ کر اپنا مرید بنا لیتا ہے، فالوور بنا لیتا ہے، اور پھر ساری عمر ان کو پروموٹ کرتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو سرچ کرتے ہوئے گزر جاتی ہے ہماری۔ اللہ رب العزت جو اس پوری دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا کا خالق ہے، جس کے پاس جو ہے اس کا دیا ہوا ہے، یہ پیسے والے کہتے رہے کہ ہم نے بہت بڑا پیسہ کما لیا ہے،
او بھائی فرعون کو یوں ہی نہیں مینشن کر دیا اللہ رب العزت نے قرآن میں، اس کے پاس بھی بڑا پیسہ تھا۔ ایک قارون بھی گزرا ہے جس کے خزانوں کو، جس کی دولت کو اللہ نے قرآن میں مینشن کیا ہے، اور یہ اس لیے مینشن نہیں کیا کہ ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں یا ان کے مال و دولت نے اللہ کو بڑا انسپائر کر دیا، بلکہ انسان کو انسان کی اوقات یاد دلانے کے لیے اور اوقات میں رہنے کے لیے یہ چیزیں مینشن ہوئی ہیں قرآن میں، تاکہ وہ اپنے آپ کو بھول نہ جائے، کہ کہیں وہ پیسے کے نشے میں اپنے اللہ سے غافل نہ ہو جائے، کیونکہ کامیابی کا کرائٹیریا اللہ کی نظروں میں دھن دولت دنیا عزت شہرت ہے ہی نہیں، وہ تو اسلام ہے، وہ تو شریعت ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ لیکن وہی بات انسان نا اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ انسان جب اپنی اوقات بھولتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی انسان ہیں جو بہت بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، جو اپنی شادیوں پر بڑے بڑے فنکشنز کر رہے ہیں اور دنیا کو حیران کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کا ایک سٹارٹ بھی ہے۔ یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ماں کے پیٹ میں پانی کے ایک قطرے سے ان کو بنایا۔ جب ان کے منہ میں دانت نہیں تھے نا تو یہ تو اپنا کھانا بھی نہیں چبا سکتے تھے، دودھ کے ذریعے سے ان کو فیڈ کیا جاتا تھا، ان کے پیٹ کی بھوک کو مٹایا جاتا تھا۔ آج بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں فوڈز وغیرہ کھا کے لوگوں کو بل دکھاتے پھرتے ہیں، یہ دیکھو جی ہم نے لاکھوں کا کھانا کھایا، بڑا تیر مارا۔ ابے بھول گیا تو اپنی اوقات، 2 روٹی کے ٹکڑے چبانے لائق تیری اوقات نہیں تھی۔ آج جب دانت آئے تو غرور اور تکبر سے کہتا پھر رہا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس جاگیر ہے، ہمارے پاس دولتیں ہیں، ایسے لائف گزارو۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ میں صرف انہی لوگوں کو شیطان کے حوالے کروں گا جو شیطان کے ہونا چاہے گے، جو اپنی مرضی سے یہ چوز کریں گے کہ ہم سے بندگی نہیں ہوتی بھائی، ہم سے یہ بے حیائیوں سے رکنا نہیں ہوتا، ہم سے نہیں پڑھی جاتی ہے 5 وقت کی نمازیں، وہ بھی وضو کر کے، ہم سے نہیں رہا جاتا پاک صاف، ہم نہیں کر سکتے توبہ، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ جبکہ دوسری طرف ہر وہ گناہ کریں گے جس میں دنیا کا بھی خطرہ ہوگا، آخرت کا بھی خطرہ ہوگا، رات کے 2 بجے ڈیٹ ماریں گے، گناہوں کے لیے نیندیں قربان کر دیں گے یہ لوگ، حرام کمائیں گے، حرام کھائیں گے، حرام میں رہیں گے، حرام میں مریں گے۔ اینی ہاؤ، تو ایسے لوگ جو خود یہ چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کی ٹیم میں چلے جائیں تاکہ سارے گناہ ہمارے لیے آسان ہو جائے، تاکہ بے حیائیوں میں ہم بہت بڑا نام کما سکے، صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک اس دنیا سے خوب فائدہ اٹھا سکی، تو ایسے لوگوں کو شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، پھر ان کا دوست شیطان بن جاتا ہے، ان کے دلوں میں شیطان آ جاتا ہے، ان کی سوچ میں شیطان آ جاتا ہے، ان کو ان کی زندگیوں سے غافل کر دیا جاتا ہے، یہ لوگ پھر مٹیریلسٹک بن جاتے ہیں، ان کو سارا کمفرٹ زون پھر بس اس دنیا میں چاہیے ہوتا ہے، ان کی ساری خواہشیں دنیا سے جڑ جاتی ہیں، ان کی ساری محبتیں دنیا کے لوگوں سے جڑ جاتی ہے۔ اللہ کا کانسیپٹ ایسے ذہنوں سے آہستہ 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 مائنس ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اور اسی غفلت میں ان کو موت آتی ہے، اور موت آنے کے بعد جب اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا تب جا کے ان کی عقل روشن ہوگی، تب جا کے یہ کہیں گے ہائے افسوس، یہ ہم نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا، ہائے افسوس ہم نے کیوں گناہ کیے، ہائے افسوس ہم نے کیوں شیطان سے ہاتھ ملایا، ہائے افسوس ہم کیوں رات کو 12 2 بجے تک گناہوں میں ملوث تھے، ہائے افسوس ہم کیوں عبادتوں کی طرف نہیں آئے۔ تو جب یہ اپنی آنکھوں سے اپنے گناہوں کا عذاب دیکھیں گے، اپنی غفلتوں کا عذاب دیکھیں گے، دنیا کی لذتوں کے بدلے جو آخرت کا عذاب دیکھیں گے، پھر یہ خواہش کریں گے، تمنا کریں گے، اللہ سے گر گڑائیں گے، سوال کریں گے کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں واپس بھیج دے، نہیں کریں گے کچھ، صرف تیری عبادت کریں گے، تو اللہ ہمیں ایسے محبوس نہیں۔ اور دوسری جانب اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو میری طرف آنا چاہیں گے، جو میرے لیے سٹرگل سٹارٹ کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، عبادتوں کو اختیار کریں گے، میرے راستے پر چلنا سٹارٹ کریں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، عمل کی طرف جائیں گے، تو ایسے لوگوں کو میں شیطان کے حوالے نہیں کروں گا، بلکہ ایسے لوگوں کی تو میں حفاظت کروں گا شیطان سے، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، وہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، جن کے دل اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، جن کی یہ خواہش ہوتی ہے، جو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس حالت میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو، جتنا اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں دیا جاتا ہے وہ اسی بے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف آئے، اللہ کو اپنا دوست بنائے۔ آج تک تم نے جو بھی کیا نا، اللہ نے چھپایا ہوا ہے نا، کسی کے سامنے رکھا تو نہیں ہے، تو جو اللہ تمہارے عیبوں کو اس دنیا میں چھپا سکتا ہے نا، وہ اللہ قیامت کے دن بھی تم پر پردے فرمائے گا، لیکن اللہ سے چھو آج کے بعد کی زندگی اللہ کے حوالے کر، کوشش کرو گے، پکی نیت کرتے ہو تو اٹھو، دیر مت کرو، ابھی کے ابھی تم توبہ کرو، ابھی کے ابھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں غلط تھا، اب میں ٹھیک ہونے کی طرف بڑھوں گا، اب میں تیری طرف بڑھوں گا، اب میں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کروں گا، اللہ اب میں لوگوں کی پرواہ نہیں کروں گا، دنیا کی پرواہ نہیں کروں گا، اب آگے کی زندگی میں تجھے اپنا رب مان کے تیرے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گا، تیرے لیے گزاروں گا۔ آپ نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے وہی کام، کہ مشکل نہیں ہے۔ بہن ہونا میری تو اپنے بھائی کی بات نہیں مانو گی، بھائی ہونا میرے، اگر میں تمہارا اچھا سوچ رہا ہوں، بھلا سوچ رہا ہوں،
تو تم اپنے دشمن تھوڑی نہ ہو. ٹھیک کرو گے نا خود کو, نکالو گے نا خود کو ان الجھنوں سے, ان گمراہیوں اور بے حیائیوں اور گناہوں سے. میں آپ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں سے ہو, کیا کرتے ہو, نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہو. بس یہ اللہ کی باتیں ہیں جنہوں نے ہمیں کنیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اس دنیا میں ہماری ملاقات ہو نہ ہو, لیکن میں آپ سب سے آخرت میں ملاقات کا خواہش مند ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سامنے بلائے نا اور آپ سے پوچھے کہ بندے کیا کر کے آئے میرے لیے, کیا چھوڑ کر آئے میرے لیے, تو آپ کے پاس ایک جواب ضرور ہو کہ اللہ, دنیا میں ہر طرف بے حیائی تھی, گناہ بہت آسان ہو چکے تھے. جو جتنا بے حیائی اور گناہ کرتا جاتا, یہ دنیا اس کو اتنا ہی اپریشیٹ کرتی چلی جاتی. لیکن میں نے ایسے دور میں تیرے دین کو سیکھنے کی, تیرے دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رکھی تھی. اللہ, میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا, آپ کے کسی پیغمبر سے ملا بھی نہیں تھا, لیکن جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تو میرا رب ہے اور مرنے کے بعد میری آپ سے ملاقات ہونی ہے, تو میں اس ملاقات کے شوق میں عبادتیں کرتا رہا, انتظار کرتا رہا. اللہ, مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی, میں نے گناہ بھی کیے, بچ نہ سکا کیونکہ انسان ہوں. تو نہ کرنے کے لیے آپ کے پاس اللہ سے کچھ باتیں ہونی چاہیے, یا پھر اگر اللہ سے بات کرنے کی ہمت نہ ہو نا, تو کم سے کم آپ کے دل میں یہ جذبے ہونے چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ بندے زندگی دی تھی کیسے گزاری, جوانی دی تھی کیسے گزاری, کیا کرتے رہے دنیا میں, تو میری ندامت اتنی گہری ہو کہ اس ندامت میں چپ چاپ اللہ کے سامنے بس کھڑا رہوں, اور دل میں یہ یقین ہو کہ بس تو جانتا ہے سب کچھ, اب تو رب ہے. کیا کیا بتاؤں آپ کو, دیکھا تو ہوا آپ نے سب کچھ, جو کیا, کیوں کیا, جو کروایا گیا, اور آپ کے آنسو نکل آئے اس ندامت میں. لیکن اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں. بس یہ نہ ہو کہ دنیا سے چلے جائیں اور نہ اللہ کی پہچان ہو, نہ اللہ کے لیے دل میں جذبے ہوں. مشکل ہو جائے گا پھر. تو آسان ہے اللہ سے جڑنا, آتی ہے آپ کو محبت, ہے تمہارے اندر فیلنگز, سمجھتے ہو سب کچھ, لیکن محبت بھی دنیا پہ لگا رہے ہو, فیلنگز بھی دنیا پہ لگا رہے ہو, عقل و فکر اور سمجھ بھی دنیا پہ لگا رہے ہو. تھوڑا سا حصہ یار, تھوڑی سی فیلنگز, تھوڑے سے جذبے رب سے کنیکٹ کر لو. مان لو کہ میرا ایک اللہ ہے اور وہ میرا اپنا ہے, بہت اپنا. گواہی دے دو اس بات کی کہ وہ میرا دوست ہے, وہ میرے بہت قریب ہے. اس سے زیادہ محبت مجھے کوئی نہیں کر سکتا, اس سے زیادہ انڈرسٹینڈ مجھے کوئی نہیں کر سکتا. یار یقین کرو, جب تمہارے دل کے جذبے اللہ سے جڑیں گے, اوئے ہوئے 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 ہوئے, زندگی کا مزہ آ جائے گا تمہیں.